اگر کوئی مولوی خواب دیکھے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا اور صبح بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری رکھ دے، چھری کے نیچے دمبا نہیں آئے گا، پولیس آئے گی. ایک فکرہ اگر میں نوجوانوں تک پہنچا سکا تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہوگا. بیٹے کو لٹا کے چھری رکھنے کی اجازت شریعت میں صرف حجت خدا کو ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اور کائنات میں دو ہی باپ گزرے ہیں جنہوں نے بیٹا لٹا کے چھری رکھی، یا ابراہیم یا جناب عبداللہ. جناب عبداللہ کو لٹایا عبد المطلب نے. عبد المطلب حجت خدا نہ ہوتے تو انہیں اختیار کیسے ہوتے؟ معلوم ہوا عبد المطلب بھی حجت خدا ہے، اپنے زمانے کے لوگوں پہ خدا کی طرف سے حجت ہے. یہ ایک دوسرا ضمناً بات چلی جائے گی، اس کو چھوڑ کے آج کرنا چاہتا ہوں. باپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں. بیٹے نے کہا کہ افعل بما تؤمر، جو آپ کو امر ہوا ہے وہ پورا کرے. باپ کہہ رہا تھا خواب ہے، بیٹا کہہ رہا تھا کہ امر ہے. زندہ باد مذہب اہل بیت، تمہاری معرفت کو میرا سلام. باپ نے کہا کہ خواب ہے اور بیٹے نے کہا کہ امر ہے. مجھے لٹاؤ، انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ لفظ یاد رہے تو اگلا فکرہ کو. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ہجرت کی رات آئی، نبیوں کے سلطان نے حیدر کرار سے فرمایا علی خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. سید کونین تمہیں ہمیشہ راضی رکھے جو راضی. میرے بستر پہ سو جاؤ کیونکہ خطرہ. یہاں میں اعلان کروں مثال کے طور پر، حضرات لاہور میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوگا، خدا نخواستہ وہاں بم پھٹے گا، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل ہوگا. کیوں بھائی کوئی نہیں جائے گا؟ اب سوچو علی کتنا بہادر ہے. پیغمبر نے پہلے فرمایا خطرہ ہے، پھر فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ کیونکہ خطرہ ہے. خطرہ ہے سو جاؤ، خطرہ ہے سو جاؤ، خطرہ ہے سو جاؤ، خطرہ ہے سو جاؤ. خطرے میں تو آئی ہوئی اڑ جاتی ہے، خطرہ ہو تو آئی ہوئی نیند بھی اڑ جاتی ہے. یا علی خطرہ ہے سو جاؤ. پلٹ کے علی نے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ 1000 تقریریں ہوں مجھ جیسے طالب علموں کی. اگلا فکرہ جو پڑھا ہوں مبلغ اعظم علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ، خطیب آل محمد، ان کا جلیل اور کریم فکرہ. میرے جیسوں کی ہزاروں تقریریں پڑھا. جج صاحب فرماتے تھے پیغمبر نے فرمایا علی خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ. مسکرا کے علی نے پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں اگر تم میں بن کر سو جاؤ. سلامت رہو آپ. غازی عباس تمہیں سلامت رکھے. مل کے اگر تم میں بن کر سو جاؤ. ذمہ داری سے فکرہ کہتے ہیں میرے بادشاہ امیر المومنین، تاریخ آدمیت کا نہیں، تاریخ عبادت کا
سب سے پہلا سجدہ شکر کیا. اس سے پہلے سجدہ شکر نہ آدم نے کیا تھا، نہ جبرائیل، نہ جن نے، نہ کسی انسان. سب سے پہلا سجدہ شکر میرے بادشاہ علی نے ہجرت کی رات کیا. سجدہ شکر. وہاں اسماعیل لیٹ رہا تھا، اس نے فرمایا میں صبر کروں گا. یہاں علی لیٹ رہا تھا، علی نے شکر ادا کیا. اسماعیل کے سامنے موت آئی تو صابر بنا، علی کے سامنے موت آئی تو شاکر بنا. پتہ نہیں کسے سمجھ آئے گی بات اور کسے نہیں آئے گی. صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر. صبر مصیبت پر. ایمان کی جوانی کو ضعیف ہی نہ سمجھنا. ایمان جوان ہو تو باو بدن ضعیف نہیں ہوتے. علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی، علی کا بغض جوانوں کو بڈھا کر دیتا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کوکب جی کہ میرے مولا نے پوچھا کیوں. عجیب سوال نہیں یا علی بادشاہ کا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے. امام تو ہوتا ہی وہی ہے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہوں. جس بات کا پہلے سے علی کو پتا تھا وہ نبی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. اور میں جلدی میں بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں ذمہ داری سے. کوئی ریکارڈ کر رہا ہے کرے، کوئی لکھنا چاہتا ہے لکھے. میرے بادشاہ علی کی پوری زندگی میں محمد مصطفیٰ کے لیے کیا، کیوں، کب، کیسے، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ کے لفظ ہیں ہی نہیں. مولا علی کی پوری زندگی کی وکیبلری اٹھا کے دیکھ لو. نہ نبی کو کبھی کیا کہا، نہ کب کہا، نہ کیوں کہا، نہ اگر کہا، نہ مگر کہا. علی خیبر فتح کرو، جو حکم جناب علی سو جاؤ، جو امر بادشاہ علی بدر فتح کرو جی ابھی گیا، احد فتح کرو جی ابھی گیا. ایک ہجرت کی رات ہے جب میرے بادشاہ نے پیغمبر سے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. میں پوچھتا ہوں یا علی یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں کہ میرا مولا جواب دے کہ میں نبی سے نہیں پوچھ رہا تھا، نبی سے پوچھ کر امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان کو خطرہ تھا. جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی. آل محمد آپ کو سلام. بادشاہ جی تشریف فرمائے. سیدزادہ میں قبلہ سے دعا لینے کے لیے ایک اہل سنت شاعر، ہمارے علاقے کا ایک اہل سنت شاعر ہے ریاض رحمانی، اس کے دو سرائکی کے شعر پڑھتا ہوں، بڑی توجہ سے سننا. فرماتے ہیں بیا کوئی سم نہیں سکدا. یہ بیا سمجھ نہیں آئے گا آپ پنجابی حضرات. بیا کا مطلب ہے ہور. بیا کوئی سم نہیں سکدا، نبی عربی دے بستر تے. بیا کوئی سم نہیں سکتا، نبی عربی دے بستر تے. علی دا قد محمد دی نبوت دے برابر ہے. میں کہوں پھر فرماتے میں تھے فتوے نہ لام اللہ پرے کرے کتاباں تو. میرا قرآن زہرا ہے، میری تفسیر حیدر ہے. میرا قرآن زہرا ہے، میری تفسیر حیدر ہے. صحابہ کو ودھیندہ ہے، سمجھدہ نے علی کیا ہے. صحابہ کو ودھیندہ ہے، سمجھدہ نے علی کیا ہے. کوئی کیڑمن کوئی نالا مگر حیدر سمندر ہے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. بادشاہ مہینے گرامی قدر اسماعیل لیٹ گیا، لٹانے کے لیے باپ لے کر چلا.
باپ نے ارادہ کیا کہ میں قربانی دوں، بیٹے نے ارادہ کیا کہ میں قربان ہو جاؤں، شیطان کو تکلیف ہو گئی، اس نے رستے میں 3 ناکے لگائے، کیونکہ قربانی شیطان کو اچھی نہیں لگی۔ چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی۔ میں شام تک پڑھتا رہوں، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو۔ چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی۔ بس شیطان کی نشانی یاد رہے، چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان۔ چھری کسی چھری کسی کی ہوتی، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان کو تھی۔ اس نے رستے میں 3 ناکے لگائے۔ پہلے اس نے اسماعیل کو حملے کی ذات میں لیا، ساتھ چلنے لگا، ٹھنڈی آئے بھار کے کہتا ہائے جوانی، اسماعیل تیری جوانی کی عمر، ذبح کر دے گا۔ کہا انہیں اللہ کا حکم ہوا۔ آگے تو شیطان کہنے لگا نہیں، اس نے خواب دیکھا، اب بوڑھا ہو گیا، اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا۔ فکرہ سننا تھا کہ اسماعیل نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان بھاگا بھی صحیح، اور بھاگتے بھاگتے پوچھنے لگا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اسماعیل نے فرمایا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان۔ توجہ ہے، جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے کہنے لگا میں بھی خواب دیکھنا تے بڑے دیکھنا، جو دیکھتا ہوں وہ کرتا نہیں۔ حضرت فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دوڑتے پوچھنے لگا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے۔ مولو تاری زندگی علی اکبر دی جتی دا صدقہ جوانی ہمارا، جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے۔ آپ میری پچھلی ساری تقریر بھول جانا، ان لفظوں میں بڑی توجہ سے توجہ کرنا۔ اس نے تیسرا حملہ کیا نبی کی بیوی پر، اور اس لعنتی شیطان کو پکا یقین تھا کہ یہاں میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ According to his experience، اپنے تجربے کی بنیاد پر، کیونکہ نبی کی بیویوں پر یہ بڑا کامیاب ہوتا رہا۔ جو بندے سنجیدہ ہیں وہ بھی سن لیں، میں نے قرآن سے پڑھا، ابراہیم سے پہلے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی دونوں کو گمراہ کر چکا تھا۔ اب اس سے پکا یقین تھا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں بے غیرت شیطان ٹھہر، ہاجرہ تیرے چکر میں نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے وہ کمینہ پوچھے کہ تو اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہے، تو سن ہاجرہ خالی نبی کی بیوی نہیں، ایک معصوم کی ماں بھی بن چکے۔ لا ولد بیویاں تیرے چکر میں آ سکتی ہیں، لیکن چیلنج کرتا ہوں قرآن سر پہ رکھ کے، کبھی کسی نبی کی بیوی جو اس کے چکر میں آ سکتی ہے، معصوم کی ماں اس کے چکر میں دستک دی۔ کون؟ کیا نام بتائے؟ کی نادوں سے اندر سے پھر آواز آئی، کون؟ غصے سے کہنے لگا ہمدرد۔
ہمدرد کیسے آئے ہو؟ بی بی بیٹا کدھر ہے؟ بی بی ہاجرہ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ والد کے ساتھ دعوت پر گیا. دعوت دا کے گئے سر نا جی، دعوت پہ چل رہے ہیں، دعوت پر گیا. غصے میں کہتا ہے دعوتوں میں چھری ساتھ لے کر جاتے ہیں، ذبح کر دے گو. مطمئن لہجے سے ہاجرہ فرماتی ہے مالک ہے. مالک ہے. صرف آپ تھوڑی ہے، حجت خدا ہے. مجھے بھی ذبح کر دے، بے شک اسے بھی کر دے. تو اچھی ماں ہے، تجھے بیٹے کی زندگی کی قدر کوئی نہیں. جلدی گھر سے باہر نکل اور بچہ بچاؤ. گھر سے نکل، بچہ گھر سے نکل. نہیں سمجھے؟ گھر سے نکل، بچہ بچہ. ہاجرہ کہتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان دوڑا بھی اور پوچھتا گیا تو اندر کھڑی تھی، تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکال. وہی تو شیطان ہوتا. باپ نے بیٹے کو لٹایا، چوری اٹھا کے گردن پہ رکھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، اللہ نے دمبا بھیج دی. مولوی صاحبان کہتے ہیں موٹا تازہ، جنت کی گھاس چار چار کے موٹا ہو گیا. جنت سے آیا تھا نا جناب، وہ لیٹ گیا اسماعیل کی جگہ. بس ذبح ہوا، اللہ کہتا ہے عزت کرو. اب یہی بات اگر میں عرض کرنا چاہوں تو اس میں 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن میں 1 منٹ میں عرض کرنا چاہوں. پورے چیلنج سے کہتا ہوں، چیلنج سے، کہ اللہ نے اس دمبے کی شبیہ اس لیے بنوائی کہ یہ چپ کر کے ذبح ہو گیا، یہ رویا نہیں. یہ چیلنج ہے میرا. ہو سکتا ہے کوئی بندہ پوچھے تو کول سے تو تین کی پتہ بھی کوئی نہیں رویا. بھئی بکرے کی دمبے کی فطرت ہے، سارے بولنا اگر بات صحیح کہ گردن پہ چھری پھرے تو روئے. میں کرتا کہ نہیں کرتا بچے کے نہیں جڑے چپ ہو. ایسی محبت ہوتی ہے بچوں کو کہ پچھلے 2-3 دن سارے بچے بے کرتے رہے. جائیے نہیں، یہ چپ کر کے ذبح ہو گیا. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے اسماعیل سمجھ کر. اور ان کی آنکھوں پہ رہی ہے پٹی. چھری چلی ہے نا بچے، اور سمجھا اسماعیل ہے. گرم گرم خون ہے اسماعیل ہے، رگے کٹی اسماعیل ہے. اگر وہ رو پڑتا تو یہ پٹی کھول لیتے. اب میں نے دمبے سے پوچھا تو رویا کیوں نہیں؟ چپ کر کے ذبح کیوں ہوا؟ دمبا کہنے لگا اگر نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبریاں نہیں کیا گیا. انی جاعلک للناس امام، ہم تجھے انسانوں کا امام بنا. امامت تب ملی جب اللہ کی راہ میں بیٹا دیا. کیوں میں بچے؟ اس سے پہلے تو امامت نہیں ملی. کیا دیا تو امامت ملی. بیٹا دیا تو کیا ملا؟ جلدی اور میرے نام سودی بن جاؤ نا جی. کیا دیا تو امامت ملی. امامت کیسے ملی؟ پتہ چلا امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے.
ذبح ہوا. مجلس حسین میں سلیمان محمد کی نشانی دیکھی. مجلس حسین میں سلیمان محمد کی نشانی. تو تا سرما ہی ویچے دا بڑا وکسی. اللہ تیری سلامت رکھ. امام حسین تیری زندگی کر. آل محمد آباد و شاد رکھ. بس سامعین گرامی قدر منا میں دمبا ذبح ہوا. مسلمان نے یاد رکھا. کربلا میں پورا کنبا ذبح ہوا. مسلمان کو بھول گیا. تو کلمہ ابراہیم کا تو نہیں پڑھتا. تجھے ابراہیم کا بیٹا یاد رہا. محمد کی بیٹی تیرے دربار میں سوالی بن کے گئی. اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار کرے. میں معمولی تھانے کچہریوں سے لے کر میری نسلیں بھی فخر کریں. میں نے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت تک محمد کی سچی بیٹی کا مقدمہ لڑا. نہ میں اتنا ہمت والا ہوں نہ اتنا طاقت والا ہوں. یہ ساری طاقت مجھے اسی مظلوم بی بی نے عطا فرمائی. لوگ اپنی بیٹیوں کا مقدمہ ایسے نہیں لڑتے ہوں گے جیسے مجھ گناہگار کو سید کونین نے ہمت اور طاقت دی. میں جیلوں میں رہا لیکن میں نے تجربہ کر کے دیکھا. اتنی محبت ہے علی کے شیعہ کو اس شہزادی سے. اس قوم نے میری ہتھ کڑیاں چومی. مجھے طنز کر کے ایک جج نے کہا کہ ہاتھ کڑی تکلیف دے رہی ہے. میں نے اسے کہا جسے ماں نے بچپن سے کڑی پہنائی ہو اسے ہاتھ کڑی تکلیف نہیں دے. ہم تو خرید کے اپنے بچوں کو پڑھاتے. جب تک زندہ رہیں گے اس سچی بی بی کا حق بیان کرتے رہے. کائنات میں ہر چیز بھول جانو. مبلغ اعظم کی زندگی کا نچوڑ تھا یہ فکرہ. محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ. میں ان کے نالین کی خاک جیسا بھی نہیں لیکن جب تک زندہ ہوں اور یہاں سے آواز نکل رہی ہے اس فکرے کو اس میں ایک فکرہ میں گناہگار کا ہے اور دو فکرے مبلغ اعظم کے. مبلغ اعظم فرماتے تھے میری قوم دو چیزیں کبھی نہ بھولنا. ماں کا دربار میں جانا اور بیٹی کا بازار میں جانا. ایک فکرہ میں اس کے آگے کہتا ہوں. اس خالی واپس آنے والی بی بی کی یعنی سید زادیوں کی عظمت کا خیال رکھیں. حرمت سادات کو کبھی نہ بھولنا. زہرا کی بیٹیوں کی عزت اور عظمت کے قائل رہنا. چند بے غیرت دنیا کے کتے وہ اس شہزادی کی بیٹیوں کی عزت اور عظمت کے قائل نہیں. میں منت کر کے کہتا ہوں اگر عقیدہ اجازت دے کیونکہ صرف ولایت جنت میں نہیں لے جائے گی اگر زہرا کی بیٹیوں کی عزت کا پتہ نہ ہو. علی ولی اللہ بھی اسی کو فائدہ دے گا یہ سید زادی اور غیر سید میں فرق پتہ ہو. وہ دربار میں گئی اپنے بچوں کو اور کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ میری منت ہے اپنی اولاد کو گھر بیٹھ کر ذاکر نہیں پڑھتے ڈرتے ہیں جی ناصر عباس پہ اتنے پرچے دنیا پہ کوئی اور پرچہ ہوگا. مجھ پہ جتنے بھی پرچے ہوئے تھے ساروں کا موضوع زہرا تھا. میں کتنا شکر ادا کروں اپنی مخدومہ کو اور میں اس منبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور جو پردے